محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات نصیب فرمائی، اور خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی بھی ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مہمان آتا ہے اور وہ مہمان چلا بھی جاتا ہے۔ جس نے اس مہمان کی قدر کی، اس نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح و بہبودی پائی، اور جس نے اس مہمان کی ناقدری کی، اس نے دنیا بھی خسارے میں ڈالی، آخرت میں بھی خسارے میں بھی ڈالی۔ آگے ایک بہت بڑا مہمان ہے، جس مہمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کی بڑی قدر کی ہے۔ وہ مہمان کون ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے گھر کو مہمان بھیجوں، آپ نے اس کی ناقدری کی اور اس مہمان نے مجھ سے آ کر شکایت کی، تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر قدر ہوئی اور اس نے جا کر گواہی دی، تو جس طریقے سے مجھے خوشی ہوگی، میری حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی شان کے موافق خوشی ہوگی۔ ہائے ہائے، جس کو میں نے بھیجا تھا اس کی بڑی قدر فلاں شخص نے کی ہے۔ فرشتوں تم کہا کرتے تھے نا، یہ فساد مچائیں گے، اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ فساد مچائیں گے، یہ لڑائی لڑیں گے، یہ گناہ کریں گے، ہم تیری تسبیح کے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں تیری تقدیس اور تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ان کو کئی کو پیدا کر رہا اللہ تو کر کو فرشتے بولے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، دیکھو تم نہیں جانتے تھے، میں جانتا تھا۔ یہ راتوں کی نیند جاگتے رہے، میرے احکامات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، چاہتے تو چھپ کر کھا سکتے تھے، انہوں نے نہیں کھایا۔ ان کے پیٹوں میں آگ کی طرح پیاس لگی ہوئی تھی، اگر یہ چاہتے تو ان کے سامنے میٹھا شربت رکھا ہوا تھا۔ رمضان کے مہینے میں میٹھا شربت زیادہ ہوا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھل بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ غذائیں عام دنوں میں اتنی نہیں کھاتے ہم لوگ جتنی غذائیں رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے سامنے نعمتیں کیسی جوڑی گئی تھیں، یہ چھپ کر بھی کھا سکتا تھا، سوائے میری محبت کے اور اس کے دل میں کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ آٹو ڈرائیور ہوگا، زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا، پوری ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ وہ ملازم ہوگا، اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا، پوری ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمانداری کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ دل گوارا نہیں کرتا،
اور مامو جان کو بھی بند کر کو رکھو رہتی نا اللہ تعالیٰ. کون نے جو ہمارے اوپر فخر کرتا ہے, انہیں ہمارے سے ڈرتا ہوں, انہیں کہا انہیں میرے انگ میں آ جاتا کہ ناگر کو. ہمیں اس سے ڈرنا تو دور کی بات ہے. حالات اتنے خطرناک اور اتنے برے ہیں کہ انہیں ہمارے سے ڈرتا, انہیں منجے کام بہکا ڈالتا کی گھر کو. سمجھ میں یہ بات ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ اسے بھی کیا کر کو رہتا ہے, بند کر کو رکھ کو رہتا ہے. تو پوری طرح بندے کے خیال میں اللہ, بندے کے ہاتھوں میں اللہ, بندے کے پیروں میں اللہ, بندے کی زبان میں اللہ. برائی کو سننا پسند نہیں کرتا, برائی دیکھنا پسند نہیں کرتا, برائی کی طرف چلنا پسند نہیں کرتا. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا دوسرے دن ٹھیٹران کے پاس معلوم ہو جاتا ہے نا کھل گا, اللہ اسے آزاد کر دالیا. ایسا نہ ہوتا. جس نے رمضان المبارک کی قدر کی اس نے تقوی پایا, اور جس نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تقوی کا تو کیا حضرت, بازو پنساری کے دکان میں مل جاتا کیا حضرت. تقوی کا تو کیا. ہمیں لوگاں تقوی کسے بولتے ہیں, پہلے وہ بولتوں اس کے بعد تقوی کیا ہے وہ بولتوں, ٹھیک ہے. ہمیں ٹوپی پہننے کو تقوی سمجھتے ہیں, جھبا پہننے کو تقوی سمجھتے ہیں, داڑھی رکھنے کو تقوی سمجھتے ہیں, 4 مہینے 40 دن چھلا لگانے کو تقوی سمجھتے ہیں, درگاہوں پر جا کر چادر چڑھانے کو تقوی سمجھتے ہیں, سینے سے ناف سے سینے پر ہاتھ باندھنے کو تقوی سمجھتے ہیں. تقوی اسے نہیں کہتے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے. رمضان جائے تو دل تڑپے, اللہ جیسا گزارنا تھا نہیں گزاریا, جا رہا ہے. رمضان آئے تو خوشی ہو, ہے مجھے ایک دولت مل گئی. اب مثال کے طور پر ہمیں مسجد سے باہر گئے, 1 لاکھ روپے باہر مل گئے, 250 900 پورے خیالاں ذہن میں آ جاتی, یہ لینا وہ لینا, ادھر کا لینا ادھر کا لینا. تم نہ ملے تھے کیا حضرت کر کو, مجھے پوچھنا نہیں. دنیا کی دولت جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے مسلمان یا کوئی بھی انسان اتنا دوڑ جاتا ہے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے, دل تڑپے کہ میرے نماز کا وقت ہو رہا ہے. اذان ہو رہی ہے, دل مچل جائے کہ اب مجھے بات نہیں کرنا ہے. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کو نمازاں پڑھنا نہیں آتا, نمازوں کی دعائیں نہیں آتی, ہمارے نوجوانوں کو سورے نہیں آتے. 1000 کا مجمع ہو اور اس میں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے, میرے بھائی سورہ فاتحہ کو پڑھ. سورہ فاتحہ تو شاید یاد ہو سکتا ہے, لیکن سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد رہنا نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے 1000 آدمی میں 10% آدمی بھی صحیح ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. حضرت پی ایم زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ میں بالکل چھوٹا سا بچہ ہریور کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا, تو جلسے میں حضرت آئے تھے. وہاں آ کر بولے کہ ہاں اور ہاں میں فرق ہے, ہاں اور ہاں میں فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی آدمی جم کے جیسی ہاں سے پڑھیا, تو جم کے جیسی ایک ہاں آتی ہے نا, اس میں نقطہ نہیں رہتا, اس ہاں سے پڑھیا تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حضرت نے فرمایا اگر کوئی وہ گول انکھیاں والی ہاں آتی ہے نا, وہ انکھیاں والی ہاں سے پڑھیا تو نعوذ باللہ من ذالک بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تمام گالیاں اللہ کے لیے. اللہم صلی علی صاد کے پر کے ساتھ, موٹا پڑھنے کے ساتھ,
درود و سلام نازل فرمائے اللہ تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اللہ درود و سلام نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی آدمی اللہم صلی پڑھیا، صاد سے نہیں سین سے، وہ معلوم آپ کو بکرا کاٹتے وقت کیا بولتے ہیں؟ کتنے سلے میں اتارو؟ ذرا بولو، کتنے سلے میں اتارو؟ 3 سلے میں اتار ڈالو. تو مطلب کیا؟ 3 مرتبہ میں کیا کر ڈالو؟ اسے کاٹ ڈالو. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی آدمی اللہم صلی پڑھتا ہے اللہ قتل فرما، اس کے آگے کا میں نہیں بولتا. قرآن کا اچھا ڈھنگ سے پڑھنا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کو اذان دینے کی بڑی خواہش رہتی ہے. موذن صاحب کے پاس نماز اذان کا ٹائم ہوتے ہی بھاگ کو آتی، کئی کو ذرا موذن صاحب منجے بولیں گے اذان دیو کر کو بول کو. اس کا شوق بھی معلوم ہو جاتا موذن صاحب کو. یہاں ہماری مسجد میں ہے نہیں معلوم، میں ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں. اچھی بات ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کسی کو شوق آئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ شوق سیکھ کو رہا تو بہت اچھا، سکیاچ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، ہاں ہے اس میں، ہاں نکال رہا اللہ میں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. کیا پڑھنا؟ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. حیا بھی نہیں، حیا بھی نہیں. پہلے بیٹ کو سیکھنا، اس کے بعد اذان دینا. بعض لوگوں کو بیان کرنے کا بڑا شوق رہتا. دیکھ کو رہیں گے انہیں کون کی بیان کرنے جا کو حضرت قارون علیہ السلام کہا تھا. کیا بولیا تھا حضرت؟ اس کے بولنے پہ مجھے تعجب نہیں ہے، انہیں زبان سے پھسل کو نکل گا رہنگا. اسے بولتی ہیں بدل الغلط. کیا وہ صحیح بولنے جا کو کیا نکل گا؟ غلط نکل گا. ہو سکتا ہے بولنے سے پہلے سوچنا میں کیا بول رہا ہوں کر کو سمجھ. سیکھنا اصل ہے. نماز نہیں سیکھے رمضان آ رہا ہے، روزہ نہیں سیکھے رمضان آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھے رمضان آ رہا ہے. بیٹی کی شادی ہے 1 سال پہلے سے تیاری کر رہا ہے، رمضان آ رہا ہے ابھی تک تیاری شروع نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. اللہ کا پیارا جملہ دیکھو، ہمیں لبا رہا ہے. بیٹے بیٹے کر کر باپ اور ماں اپنے بچے کو بلاتے ہیں. ایسا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بڑے پیارے لہجے کے ساتھ، اے میرے ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا. روزے فرض کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں پیاسا رکھوں، اس لیے نہیں کہ تمہیں بھوکا رکھوں، اس لیے نہیں کہ تمہیں بیوی سے دور رکھوں، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کروں، اس لیے نہیں کہ اپریل کے مہینے میں تم پیاس میں مرو. اللہ سے مہربان ماں نہیں ہو سکتی، اللہ سے مہربان باپ نہیں ہو سکتا. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ صبح سے لے کر شام تک آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہو، زبان سے کہنے کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہو، کانوں سے سننے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں عطا فرمائی ہو، پیروں میں طاقت، ہاتھوں میں قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہو، گناہوں کے باوجود، ہماری رذالتوں کے باوجود، ہمیں اللہ سے دور ہونے کے باوجود اللہ برابر کھانا کھلا رہا ہو، سانس کی نعمت برابر چل رہی ہو، ایسا اللہ کیا ہم لوگوں کو بھوکا رکھے گا؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ روزے سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ موبائل ہے، کرنسی نہیں ہے، کام کا ہے، گاڑی ہے، پیٹرول نہیں ہے، کام کی ہے گاڑی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہے، دل میں تقوی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو جنت میں داخل، یہ الگ بات ہے، لیکن غیر متقی مسلمان، کیا حضرت تمہیں پلسر لیے کہتے نا؟ مجھے پوچھے آدمی، ہو بھئی اچھی ہے کی؟ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر۔ کیا مولوی صاحب بھی پلسر چلے جا، پھر کیا گھوڑے لے لگ پھرنا؟ کوئی افراد پوچھے منجے، گھوڑے لے لگ پھرنے ہو رہا یہ زمانے میں؟ وہ معمولی گاڑی چلا کچھ کمبر میں درد آگا، گھوڑا چلا گردن میں درد آ جائیں گا نا۔ لیکن سنت ہے اللہ ایک مرتبہ ہمیں بٹھائے، ہمیں سواری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں روک کر ایک بات بول دوں، والخیل والبغال، قرآن کی آیت ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ جو بھی تمہیں چلائیں گے، سواری جو بھی خریدیں گے، ایک تو تمہاری ضرورت ہے، اور ایسی سواری خریدو کہ وہ تمہارے لیے زینت بھی بن جائے۔ مثال کے طور پر ملک کا پرائم منسٹر ایکسل، سپر ایکسل میں آیا، کیسا دکھتا ہے؟ ارے ذرا بولو، ہنس رہی خالی، کیسا دکھتا؟ 800 میں آیا انہیں، کیسا دکھتا انہیں؟ میں اگر بینز میں آیا تو بولنا مولانا کنے حیثیت نہیں ہے، لیکن مولانا کیا کرے؟ بینز گاڑی خریدے، یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، لوگوں کے سامنے اونچا بتانے کی علامت ہے۔ اگر میں مولانا، میری حیثیت کیا ہے وہ آپ کو معلوم، منجے معلوم، ٹھیک ہے؟ وہ شمس مج بیٹی کا نکاح کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے؟ شریف ہاؤس میں بھی کر سکتی، مختار منزل وہ مختار ہاؤس میں بھی کر سکتی، سمد ہاؤس کی حیثیت رہی تو سمد ہاؤس میں بھی کر سکتی۔ 3.5 لاکھ روپے کے شادی محل میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر حیثیت نہیں رکھو بھی وہاں کر رہا بولے تو سمجھ جاؤ انہیں خرز میں ڈبکو کر رہا سو۔ گھمنڈ، تکبر، لوگوں کو دکھلاوا، بتانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ حیثیت ماشاءاللہ آپ کہاں کرتی کی کرو، شیش محل میں کرو، وہ کون سے کی اور ایک محل میں کرو، بے حیائی کے بغیر، پورے حدود شرعی میں رہتے ہوئے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی حیثیت سے بڑھ کر کرتا ہے تو پھر وہ دنیا ہے، حیثیت کے اندر رہتے ہوئے پوری شرعی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کرتا ہے تو پھر وہ دین کے مترادف ہے۔ میں اگر میری حیثیت کی گاڑی خریدتا ہوں، کوئی بھی خریدتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھار زینت کے لیے بھی گاڑی خرید لینا چاہیے۔ میری حیثیت ہے کہ میں انووا چلاؤں اور میں خریدتا ہوں 800، میں خریدتا ہوں کیا بولتے ہیں اسے، اومنی، تو لوگ دیکھ کر ہنسیں گے، کیا کنجوس کنا،
کتنے پیسے رکھ لے کو کہ خبر میں دال لگ جائیں گا، کنوا گاڑی خرید لیا تو کیا ہوئیں گا. حیثیت نہیں ہے. کون کی انووا خرید لیا ہے، لوگاں کیا بولیں گے، کان سے چاریں کی دے کسے. یہ لوگاں بتا رہی ہیں سو تیری حیثیت نہیں ہے کر کو. وہاں بھی لوگاں بتا رہی ہیں سو اس سے زیادہ کی تیری حیثیت ہے کر کو. تو کیا کرنا، ایک تو ضرورت بھی دیکھنا، اس کے علاوہ خوبصورتی بھی دیکھنا. سمجھ میں ہی بات. تو عرض کر رہا تھا گاڑی تو بہت اچھی ہے، لیکن گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے یا انجن خراب ہے. وہ گاڑی لیں گے، کوئی آپ میں سے کون تبھی ایک جنا عقل مند اٹھ کو ہاتھ اٹھان دے، میں لے لیتا ہوں حضرت. جب میں گاڑی نہیں خرید سکتا جس میں پیٹرول نہ ہو یا گاڑی کی انجن خراب ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی، تو اللہ تعالی ہمیں جنتی کیسے بنائیں گے جب تک کہ میں جنتی کے لائق نہ بن جاؤں، اندر تقوی نہ آ جائے. جبہ ازار ٹوپی پہنے تو تقوی نہیں، دل سے تقوی ہونا. یہاں سے تقوی، مجھے ڈر لگے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگے میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرے پڑوسی نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں غلط کر رہا ہوں. فوراً دل سے آواز نکلے کہ بھائی تو یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس سے اللہ ناراض. اسے بولتے کیا، تقوی. اذان کی طرف جانے کے لیے جی چاہے، تقوی ہے. نماز میں دل لگے، تقوی ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف دل مائل ہو، تقوی ہے. انتظار ہو، تقوی ہے. ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور ہاتھ اٹھانے کا من کرے، تقوی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا. اور سمجھ جاؤ جس آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کے بعد اسے عبادتوں میں دل لگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا. تھرمامیٹر. اور رمضان میں مکمل روزے رہا پھر بھی جھوٹ نہیں چھوٹا، دغا بازی نہیں چھوٹی، دھوکہ نہیں چھوٹا، اور اس کے علاوہ گناہوں کے کام نہیں چھوٹے. وہ عورتیں جو مائیں گھروں میں بیٹھ کر میری اس بات کو سن رہی ہیں، وہ کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سنیں. پورے روزے آج کی عورتیں ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ عبادتوں میں عورتیں ہوا کرتی ہیں، پھر بھی مرد جا کر گھروں میں سو جایا کرتا ہے، لیکن عورتیں رات کو جاگ کر عبادتوں میں مصروف ہوتی ہیں، روزے نہیں چھوڑتی. میری ماں اور بہنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا مرد عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ عورتیں عبادت کرتی ہیں. تم نے پورے روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک دوسرے سے بازی لڑی کہ آپ نے زیادہ قرآن پڑھا یا میں نے زیادہ قرآن پڑھا. آپ نے یہ مقابلہ کیا کہ تم 2 قرآن ختم کرتی ہو، میں نے 4 قرآن ختم کیا ہے، ایک نے 10 قرآن ختم کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود رمضان کے علاوہ کے دنوں میں آپ کے چہرے پر پردہ نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے روزے بھی بیکار ہیں، تمہارا قرآن بھی بیکار ہے. تمہارے اندر سے غیبت کی عادت ختم نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ تمہیں غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، غیبت سننے میں مزہ آ رہا ہے. چاہے پڑوسیوں کی غیبت ہو، چاہے رشتہ داروں کی غیبت ہو، چاہے کسی اور کی غیبت ہو. بعض بدنصیب عورتیں، یہاں تک اتنی بری عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی تک باہر پڑوسیوں میں غیبتیں کرتی ہیں. کتنی بدنصیبہ رہیں گے انہوں. ہاں، تو یہ رمضان کی تیاری کرو، دل میں ابھی سے ارادہ کرو کہ رمضان آئے تو میں رمضان سے متقی بن جاؤں، اللہ کا جو منشا ہے وہ میرے اندر آ جائے. آپ کی ٹوپی سے تقوی نہیں آتا. ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں لیکن حرام کا مال ہاتھ تک نہیں لگاتے. بہت آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ داڑھیوں سے تقوی آ جاتا ہے. میں کتنے ایسے نوجوانوں کو بتاؤں جو داڑھیاں رکھ کر فلمیں دیکھتے ہیں.
تقوی یہ اوپر بناوٹی سے نہیں آتا. بناوٹی سے آنا کر کو بولے تو ہمارے سے بہتر خان صاحب ہیں. انہوں لگا 300 ملم منہ کے اوپر وہ گردن پہ مارے تو پورا جھڑ گا نیچے پاؤڈر جھڑے جیسا ایسا وطا تھوپتی وطا خوبصورت. ہمارے سے اگر بناوٹ سے کیا ہے اندر تقوی ہے تو ہمارے سے بہتر میک اپ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ننگا ناچنے والا کہتے ہیں. میرا اور آپ کا چہرہ میک اپ کا محتاج نہیں ہے، سجدوں کا محتاج ہے. آپ سجدہ کرو گلو خود بخود آئے گا. آپ سجدہ کرو چہرے پر اللہ نور عطا فرمائے گا. آپ سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالی. میت کو میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے گھروں میں دیکھا. میرے ایک پھپھا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ہم نے جنازے میں ان کو جب سلایا گیا، ابھی 4-5 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب ان کو میری بہت عزت کرتے اور بہت چاہتے مجھے، کرونا کے دور میں انہوں نے ہمیشہ مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہیں، کیسے اچھے ہیں کیا پھپھا. لیکن جب ان کو جنازے میں سلایا گیا، میرے بھائی اور میں، ہم لوگ خاندان والے کھڑ کر چہرے کو دیکھ رہے تھے. یہ چہرہ مسکرا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہنس رہے ہیں. تقوی اختیار کرو. ہمارے چہروں پر جب مر جائیں گے ہماری میت مسکرائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ دیکھ کر. تو یہ رمضان جو آ رہا ہے نا، اس رمضان میں ہم لوگوں کو تیار ہونا ہے. اللہ رمضان میں پورے رمضان کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے جمعہ رمضان، ابھی ایک جمعہ ملتا نہیں، رمضان میں روزے نہیں رکھے تو کیا گناہ ہے، رمضان کے روزے رکھے تو کیا نیکی ہے. رمضان سے اللہ کیا چاہتے ہیں وہ اس جمعہ مختصر میں نے عرض کیا. لیکن ذہنی طور پر تیار رہیں کہ انشاءاللہ میرا جو رمضان گزرے گا، رمضان کے مہینے میں میں جو روزے رکھوں گا، اس سے اللہ میرے اندر تیرا ڈر پیدا ہو جائے. چھوڑو دنیاوی غرض، دنیا کے اندر دنیاوی غرض ختم ہو جاتا. اگر آخرت تک ہمیں غرض لے کر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت تک ہمارے روزوں کی برکت عطا فرمائیں گے. اگر دنیاوی مفاد کے واسطے روزے رکھیں گے، اور روزے میں اور ایک بات بولتا ہوں، روزے میں خالی تقوی حاصل نہیں ہوتا، روزے میں خالی تقوی حاصل نہیں ہوتا. کتنا ٹائم؟ 1.5 گھنٹہ. سامنے بہت زیادہ ہے. اچھا رک گیا. روزے میں خالی تقوی حاصل نہیں ہوتا، روزے سے صحت بھی بنتی ہے. کیا حاجی صاحب پیٹ بہت سامنے آگا نا، ہمارے پیٹاں بھی اللہ بچانا. ہمیں بعد میں جاتے سو پہلے ڈمکا اندر چلے جاتا. ہمیں بعد میں جاتے سو پہلے پیٹ اندر چلے جاتا. سمجھ میں یہ بات؟ پیٹ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. پیٹ دنیا کا سب سے بہترین ڈیٹ رمضان، دنیا کا سب سے بہترین ڈیٹ اللہ کے رسول کا ڈیٹ. کیا ڈیٹ حضرت؟ میں سمجھتا ہوں دنیا والے کتنے بھی غذائیں نکال لیں دے، گولیاں نکال لیں دے، وہ کیا کہ ڈرنک کہاں مل رہی گتے انہوں کھائچ کھائے لپا لپ. وہ صبح کو سحری کرتا بیچارہ، شام تک بھکا رہنا نہ کر کو، شام کو کیا وہ ہاں سحری افطار کرتا، اللہ صبح سے بھکا تھا نہ کر کو. زور سے اچھی گیا تو کھانے کے دانے نکلتی باہر، زور اندر سے کھانے کے دانے نکل گئے. وہ اندر اسٹاک تھا، دیکھو پانی 10 گلاس پی کو رہتا. امی ذرا پانی دیتی، بھان ذرا پانی دیتے، بھیا شام تک بھکے کیا وہ پیاسے رہنا، بھیا ذرا پی لیو، گرمی بہت زیادہ ہے بھیا پی لیو. 4 گلاس پانی کے اوپر ایک لسی کا گلاس الگ پیتا انہیں. کیا ہوتا؟ سو کو رہتا کہ تو بس وہ اندر کا پانی پورا باہر آ جانا. وطا کھانا ویسا کھائے تو پیٹا نہیں ہے تو کیا کوٹا آئیں گے.
اب تو کوٹام بھی آ گئی، پیچھے سے بھی سامنے سے بھی۔ اللہ حفاظت۔ حضور کا سب سے بہترین ڈیٹ میں آپ حضرات کو بتاؤں، اللہ کے رسول کا ڈیٹ کیا تھا؟ آدھا پیٹ کھانا کھاتے، پو پیٹ پانی پیتے، پو پیٹ ہوا کے لیے چھوڑتے۔ ہمیں سامنے شیخاں بھی ہونا، پھالاں بھی ہونا۔ پہلے کے زمانے میں پھلیاں لے کو کھاتے تھے، اب کے مسلمانہ شیخاں پھالا لے کو کھاتے ہیں۔ وہ پہلے عصر کے بعد پھلیاں رکھ لے کو کھاتے تھے، یاد ہے کہ وہ بھول گئے کہ شیخاں، اب عصر کے بعد شیخ بھی پھال ہونا۔ سواء البطن والصدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر برابر تھے۔ حضور کا سینہ اور پیٹ برابر برابر تھے۔ ہمیں ہمارا سینہ اندر جا کو پیٹ اتنا موٹا رہتا ہے۔ حضرت طارق جمیل صاحب، میں تو کام بھی پڑھیا نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ بیان حضرت کا سن رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا، جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، کاش یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کو بھی پیٹ پسند نہیں تھا۔ یہ پیٹ ہے نہیں، ام الامراض ہے، تمام مرضوں کی اماں۔ کون ہے؟ انہیں پیٹ۔ منجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہو، پیٹ کا درد آیا، ایکسرسائز چھوڑ دیا، پیٹ باہر آ جا رہا، فکر شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ کی وجہ سے بہت جلدی آدمی بڈھا ہو جاتا، یہ پیٹ کی وجہ سے گیس پرابلم، پیٹ کی وجہ سے تھائرائیڈ پرابلم، پیٹ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم، پیٹ کی وجہ سے شوگر کا پرابلم، پیٹ کی وجہ سے بی پی کا پرابلم، اور پیٹ کی وجہ سے دوسرے کتنے بیماریاں وہ تم نہ معلوم ہی، منجھے نہیں معلوم ہے، سو پورے بیماریاں کا مرض یہ پیٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ خالی آخرت کے واسطے نہیں ہے۔ وہ کمپیوٹر ذرا زیادہ فائلاں کھول ڈالے تو اسٹرک ہوتا معلوم، تو کیا کرتے ہمیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ارے کمپیوٹر والے کون بھی نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ریفریش مارتے ہیں۔ تو رمضان ہمارے پیٹاں کا ریفریش ہے، ایکٹیو کرنے کے واسطے، پھرتیلا بنانے کے واسطے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو آدمی سال میں کم از کم 20 سے 25 دن بھوکا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معدے کے کینسر میں مبتلا نہیں کرتا۔ کتنی پیاری دولت ہے اللہ تعالیٰ، ہم نہ معلوم نہیں روزیاں کے منجے کتنا معلوم ہے کہ میں اتنا بیان کر سکتا ہوں۔ اور دنیا والے حضرات علماء اکرام نے روزوں کا ریسرچ جو سائنسدانوں نے کیا، اسے جتنا معلوم تھا اتنا بیان کیا، لیکن اللہ کے احکامات کی گہرائی تک اترنے کی کسی مولوی کے اندر، کسی مفتی کے اندر، کسی مفسر اور محدث کے اندر مجال نہیں ہے۔ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اللہ کو معلوم ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سنت کے ساتھ اس فریضے کو جوڑو، اللہ تعالیٰ اس کا پورا فائدہ آپ کو عطا کریں گے، پورا فائدہ۔ کیا سنت ہے؟ کیا سنت ہے؟ سحری میں اللہ کے رسول دبا کو کھاتے تھے، کانتبی سنے، وہ معمولی کتنا کھاتے تھے کہ وطاج کھانا اللہ ہمت دے ڈالتا، طاقت دے ڈالتا ہے۔ دیکھو اب اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کے مہینے میں بارشاں بہت کم پڑتی، میں گزشتہ سال بھی بولیا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، رمضان کی شروعات کے ساتھ اللہ بارش بھی شروع فرماتے ہیں۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ساتھ بارش بھی عطا کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں برادران وطن سے یہ اس بات کی گزارش کرتا ہوں، یاد رکھو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ان روزداروں کے برکت سے اللہ تعالیٰ گرمی میں بھی ٹھنڈی کا مزہ عطا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رکھیں گے انشاءاللہ روزے،
اور پوری نیت رکھ کر، پوری نیت لے کر رکھو، جاگ لینا، روزے رکھ ڈالنا، نمازاں پڑھ ڈالنا، اور کیا بولتے پہلے روزے میں تو ماشاءاللہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر کو رہتی ہے. ہمارا اب شعبان گزریا، شب برات کیسا بھر کو تھی مسجد، پیچھے پلٹ کو دیکھو، یتاچ مسلماناں کا حال، یتاچ مسلماناں کا حال. اوپر انہیں چچا بیٹھیا نہیں تو اور کون بیٹھیں گا؟ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو باہر پھر رہے ہوں گے، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں. آپ لوگ مجھے ملا کر ہم لوگ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بلایا، بٹھایا، اپنے گھر کی ٹھنڈک عطا فرمائی. جو آدمی مسجد میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دکان میں بیٹھ کر نقصان ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں جا کر نقصان ہو سکتا ہے کہ باہر بازار میں بیٹھ کر نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر نقصان ہو، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کوئی مسلمان مسجد میں آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، نہ تسبیح پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ وہ کوئی تلاوت کرے، نہ اللہ کو یاد کرے، نہ رسول اللہ پر درود پڑھے، خالص مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، میں اس ممبر رسول کے بازو سے قسم کھا کر کہوں گا کہ وہ مسلمان کبھی خسارے میں نہیں رہے گا. کئی کو کم از کم آخری درجہ جس مسجد میں اللہ کے فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، جس جگہ پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا کرم برستا ہے، اس جگہ پر مسلمان آ کر کیا کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں گھر میں جا کو سوتی آتی ہے نیند، مسجد میں خالی وہ وضو بنانے نہیں تو پیشاب کو جاتی ہیں آدمیاں، جا کو رتی ہوں ذرا کمبر سیدھی کریں گے کر کو پڑتا ہے. کیا ہوتا؟ اس سے بہتر سکون کی جگہ اور کہیں نہیں ہے. جس مسلمان کو مسجد میں سکون ملتا ہے اس مسلمان کے ایمان میں حرارت ہے. جس مسلمان کو مسجد میں سکون نہیں ملتا اس کا ایمان کی حرارت ختم ہو گئی ہے، کولڈ ہوگا، فریز ہوگا اس کا ایمان کر کو. بیٹھیں گے مسجد میں انشاءاللہ، تلاوت کرو، بیٹھو، کیا بھی نہیں، خالی مسجد میں بیٹھنا، اللہ 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 اللہ. تلاوت کرنے بعض مرتبہ ہوتا ہے تلاوت کرنے سستی ہوتی ہے، چلو بعد میں کر لیں گے، آدمی تھک جاتا ہے، اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا سب سے مختصر شارٹ اینڈ سویٹ درود بتا رہا ہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیت الخلاء حمام کے علاوہ آپ پاک ہیں ناپاک ہیں آپ کر سکتے ہیں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو ایک مرتبہ، سب مل کر درود بھیجیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول تک پہنچ گیا ہمارا درود. کریں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک میں اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ وہ جو گننے کی منکے والی تسبیح ہے اس کا استعمال سے آپ کو یاد آتا ہے تو آپ اس کو یوز کریں، یا 1 مہینے کے واسطے یا انگوٹھی نکال کو بازو رکھ ڈال کو تسبیح کی انگوٹھی پہن لیو. کم از کم گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ تسبیح کو دیکھ کو کیا یاد آتا ہے؟ اللہ اللہ یاد آتا. کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے اگلے جمعہ پورے تسبیح پہن لگا کو رہنا. حضرت تمہیں بول ڈالے اس سے میں تو تسبیح پکڑ لیا حضرت کر. تو رمضان آ رہا، اگلے جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا. رمضان میں روزوں کی فضیلت، روزوں کو چھوڑنے کا وبال بیان کرے تو فائدہ نہیں. رمضان میں کیا بیان کرنا؟ کیا بولتے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنا ہے. رمضان میں صدقے کے مسائل بیان کرنا ہے. رمضان تو روزوں کے مسائل کے لیے رمضان ہے، لیکن رمضان سے پہلے رمضان کے جو ہے فضائل کو بیان کیا جائے تو لوگوں کے دلوں کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ایک تمنا پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی، ایک دل کے اندر جستجو پیدا ہوگی کہ میں رمضان آیا تو روزے رکھنا، ایسا پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگلے جمعہ
رمضان کی فضیلت بیان کروں گا اور روزوں کو چھوڑنے کا وبال کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے سچے دل کے ساتھ رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں بد نصیبی سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسب معمول جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔